بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایدارانہ عقائد و نظریات پر گفتگو کر رہے تھے، اور سرمایداری نے جو اجتماعیتیں قائم کی تھیں، اس معاشرتی ادارے قائم کیے تھے، وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ زوال پذیر ہے. پہلے مارکیٹ، اس پہ کافی گفتگو کی تھی، گفتگو تو ختم نہیں ہوتی. تو مارکیٹ کیوں زوال پذیر ہے؟ مارکیٹ سرمایہ داری کی کامیابی کی وجہ سے زوال پذیر ہے. کیونکہ سرمایہ داری ارتکاز کا نام ہے، اور مارکیٹ کا اصول جو ہے مسابقت ہے. اور سرمایہ داری کو دو چیزیں چاہیے: حرص، اور حرص کا مطلب ہے ارتکاز، جمع برائے جمع، بڑھوتری برائے بڑھوتری، اور حسد کا مطلب ہے مسابقت. یہ دونوں چیزیں چاہیے، لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک طرح کا تضاد ان معنوں میں ہے کہ ارتکاز کے نتیجے میں مسابقت لازماً کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ارتکاز ہے وہ چند ہاتھوں میں ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا ہے مسابقت محدود ہو جاتی ہے چند کمپنیوں کے درمیان، بڑی بڑی کمپنی، اس کو اولیگوپولسٹک کمپٹیشن کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مونوپلیاں بن جاتی ہیں، یعنی ایک عامل جو ہے سوویت یونین وغیرہ میں وہ ریاست تھی، یہاں جو ہے بڑی بڑی کمپنی ہے، اور ریاست جو ہے ان کا آلہ بن گئی ہے، امریکی ریاست مثلا، اس پہ قبضہ ہو گیا ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑی مطلب یہ ہے کہ یہ گوگل ہے، اور ان کی ہر جگہ پاؤں ہے، مونوپلی ہیں. تو یہ پالیسی کو جو ہے اپنے مفادات کے لیے، تو دو طرح کے مفاد ہوتے ہیں. ایک تو سرمایہ کا اپنا مفاد ہے. سرمایہ جو ہے یہ تین کمپنی کا مفاد، سرمایہ دار کا، ملک کا مفاد، اور عالمی. سرمایہ کا کمپنی کی سطح پہ مفاد، ملک کی سطح پہ مفاد، عالمی سطح پہ مفاد جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں تینوں. تو سرمایہ داری کے عالمی زوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
ملک کے مفاد پورے نہیں ہو رہے یا سرمایہ دار کے مفاد پورے نہیں ہو رہے، یا ملک کے مفاد پورے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالمی مفاد پورے ہو رہے ہیں، اور کمپنی کے مفاد پورے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملکی سرمایہ کا ملکی سطح پہ مفاد جو ہے اس کا تحفظ ہو رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ داری زوال پذیر ہے تو عالمی سطح پہ زوال پذیر ہے بنیادی طور پہ، یعنی بطور نظام کے زوال پذیر ہے۔ ظاہر ہے ملکی سطح پہ بھی کسی حد تک جو ہے زوال پذیر ہے، وہ ملک میں اس میں فرق ہے، لیکن جو لاجک ہے اس کی وہ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ لاجک جو اندر سے آتی ہے، باہر سے بھی آ رہی ہے لیکن اندر سے مارکیٹ سرمایہ داری جتنی ترقی کرتی ہے، ارتکاز بڑھتا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے مارکیٹ کمزور ہوتی ہے۔ مارکیٹ کی کمزوری کے نتیجے میں سرمایہ داری کمزور ہوتی ہے، اس کا تعقل کمزور ہوتا ہے، چند افراد تک محدود ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کھیل میں شریک نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو ملازم کی حیثیت سے اور وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا جو معاشرتی ادارہ جو تھا وہ مزدور یونین ہے۔ یہ ایک معاشرتی اجتماعیت بھی تھی جس نے ایک طرح سے خاندان کی جگہ لی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہے قربانیاں بھی دیتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور سرمایہ داری کے اندر جو ہے یعنی مزدور کے حقوق اور ملازمت کے حقوق، تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کی زندگی بھر ایک ملازمت ہوتی تھی، وہ آپ کی شخصیت جو ہے مرتب کرتی تھی، اور یہ اجتماعیت تھی جو آپ کی شخصیت مرتب کرتی تھی۔ تو جو اجتماعیتیں پرانے زمانے میں تھیں، مطلب خاندان، برادری وغیرہ، اس کی جگہ مزدور یونینوں نے لی، اور جو شناخت کا ذریعہ بنا وہ آپ کا کام بنا۔ لیکن مزدور یونینوں کے زوال کے نتیجے میں، اور وہ زوال کیسے ہوا وہ اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن زوال کے نتیجے میں تتر بتر ہونے کی وجہ سے صرف انفرادیت رہ گئی اس کی، تو جو اجتماعیت ہے اس کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں میں سرمایہ دارانہ عدل سے جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، سرمایہ داری سے وہ تعلق بھی ایک لحاظ سے ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کی ملازمت ہے، بہت سے لوگ تو ملازم ہی نہیں ہیں، اور ملازم ہیں تو وہ ان کی زندگی بھر ایک جگہ ملازمت نہیں کرتے یا ایک پیشے میں ملازمت نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں جو ملازمت کام سے آپ کا تشخص ابھرتا تھا کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، وہ معاشرے کے معاشرے کے زیادہ تر افراد میں وہ انکا ہو گیا، ان معنوں میں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ملازمت ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ ملازم ہی نہیں ہیں، یعنی غیر ملازم طالب علم، اور جو ہیں وہ فل ٹائم ملازمت نہیں ہے، وہ فل ٹائم ملازمت نہیں ہے، تو کام سے وہ آپ کی اور نہ اس سے وہ امید ہے، تو نظام سے وہ امید بھی نہیں، تو جو تعلق جو ہے اور جو عصبیت ہے اور جو سرمایہ داری سے وہ بھی کم ہوئی ہے اس وجہ سے، اور کیونکہ اجتماعیت نہیں ہے تو وہ سوشلائزیشن سرمایہ داری کے اندر جو ہے وہ نہ مارکیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے اور نہ مزدور یونینوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ مزدور یونینیں تباہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جب آپ سرمایہ دارانہ عدل کی بات کرتے ہیں، جب آپ کو حقوق حاصل ہو جاتے ہیں سرمایہ داری کے اندر، تو اس کے نتیجے میں آپ کی انفرادیت
جتنا آپ کامیاب ہوتے ہیں انفرادیت بڑھتی ہے، انفرادیت کے نتیجے میں جو ہے آپ کا تعلق جو ہے مزدوروں سے کم آپ کے اور سرمایہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے سرمایہ سے جو ہے انفرادیت جب بڑھتی ہے تو اجتماعیت کمزور ہوتی ہے۔ تو مزدور یونینیں جب حقوق کے لیے لڑیں تو حقوق جب ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے فرد جو ہے سرمایہ دار بن جاتا ہے۔ سرمایہ دار حقوق کے لیے جب آپ جدوجہد اور سرمایہ دار بڑھتے ہیں تو سرمایہ داری کی منطق ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو منتشر کرتی ہے، ہر ایک فرد پہ قبضہ کرتی ہے، یعنی خاندان کو منتشر کیا تو وہ مزدور یونین کو کیوں نہیں منتشر کرے گی، ایون دو مزدور یونینیں جو ہیں اس کی اپنی تخلیق تھی ایک معنی میں، کیونکہ اس کے باوجود کہ مزدور یونینوں کی اجتماعیت کی وجہ سے جو ہے سرمایہ دارانہ نظام میں عدل کا امکان ہوتا ہے، یعنی سرمایہ دارانہ حقوق ملتے ہیں، لیکن وہ سرمایہ داری پہ ایک لمٹ ہے تو اس کو وہ ہے تتر بتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لمٹ یہ ہے کہ مزدوروں کو زیادہ تنخواہ دینی پڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے ارتکاز سرمایہ جو ہے کم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی منافع کم ہوتا ہے۔ ایک کمپنی کا مسئلہ ہو سکتا ہے حکومت کا اس میں قومی سطح پہ اس پہ نقصان ہو کہ سرمایہ داری کمزور ہوگی، یا عالمی سطح پہ سرمایہ داری کمزور ہوگی، لیکن کمپنی کا منافع تو کم ہو رہا ہے، تو کمپنی کا منافع جو ہے کمپنی کے لیے تو وہ اہم ہے، وہ عالمی سرمایہ داری کے نہیں سوچتی، وہ ریاست کا کام ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے مثلاً اگر اسلامی مزدور یونینیں ہوں یا انقلابی مزدور یونینیں ہوں تو ان کو سرمایہ دارانہ عدل کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ وہ مزدور جو ہیں کمپنی کے مالک بن جائے، یعنی سرمایہ دارانہ پراپرٹی فارم جو ہے سرمایہ دارانہ نظام ملکیت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے سرمایہ دارانہ نظام ملکیت کو ختم کر کے ایک ایسا نظام ملکیت قائم کریں جس کی بنیاد جو ہے سرمایہ داری پر نہ ہو بلکہ کسی اور چیز پہ ہو، یا اسلامی نظام معیشت پر ہو، جس کا بنیادی مقصد جو ہے رضا الہی کا حصول ہو، اور اس کی کامیابی کی ضروری ہے کہ اسلامی مزدور یونینیں جو ہے اسلامی انقلابی جدوجہد سے منسلک ہوں، اسلامی جماعتوں سے منسلک ہوں، علماء سے منسلک ہوں، صوفیاء سے منسلک ہوں، خانقاہوں سے منسلک ہوں، مساجد سے منسلک ہوں وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ سرمایہ داری میں حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں تو آپ سرمایہ دار بن جاتے ہیں، یہ سوشلائزیشن کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو ایون دو گو کے مزدور یونین جو ہے کمپنی کے منافع کو کم کرتی ہیں، لیکن وہ سرمایہ داری کے عمومی فائدے میں ہیں کہ اس کے نتیجے میں آدمی بہت زیادہ سے زیادہ لوگ سرمایہ دار بنتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ مزدور ہی ہیں سرمایہ میں، تو جب وہ سرمایہ داروں عدل کے لیے جدوجہد کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے سرمایہ داری کو فائدہ ہوگا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سرمایہ دار بنیں گے۔ گو کہ کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے کمپنیوں نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ ملک کی سطح پہ جو ہے منافع بھی کم ہو، تو اس لیے ملکوں نے بھی پھر کمپنیوں کی حمایت کی اور مزدوروں کے حقوق جو ہیں اور ان کی جو ملازمت کی شرائط ہیں ان کو کم کیا تاکہ منافع زیادہ ہو۔ تو منافع زیادہ ہو تو بہت سے لوگوں کو جو ہے انفرادی طور پہ بڑے مطلب یہ کامیابی ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے اجتماعیت کمزور ہوئی، اور بالآخر جو ہے سرمایہ نے جب اس اجتماعیت کو تتر بتر کر دیا تو فرد کے مقابلے میں سرمایہ کی قوت بہت بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں سرمایہ نے وہ سارے حقوق جو دیے تھے وہ زیادہ زیادہ واپس لینے شروع کر دیے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اجتماعیت
کمزور ہوئی اور ختم ہو گئی، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد ملازمت سے ہی باہر ہو گئی ہے. ملازمت اس کی ہے تو وہ صرف جو ہے وقتی ہے یا پارٹ ٹائم ہے وغیرہ وغیرہ. تو سرمایہ دارانہ کام سے لوگوں کا وہ تعلق نہیں رہا، وہ سرمایہ دارانہ شخصیت نہیں بنی جو جد و جہد کے نتیجے میں اور ایک تنظیم اور معاشرت کے نتیجے میں بنتی تھی. تو کمپنی کا تو فائدہ ہوا لیکن سرمایہ داری کا نقصان ہوا بطور نظام کے. اس کے نتیجے میں جو مزدور یونینوں کے کمزور ہونے اور ان کے تباہ ہونے کے نتیجے میں جو تنظیمیں ابھریں ان کو سنگل ایشو موومنٹ کہتے ہیں. ان کو سنگل ایشو موومنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک نعرے کے تحت لوگوں کو جمع کرتی ہیں. یہ سنگل ایشو موومنٹ جو ہے غیر سرمایہ دارانہ اجتماعیتوں کو، یعنی مثلا یہ سنگل ایشو موومنٹ کون سی ہیں؟ مثلا یہ حقوق نسواں کی تحریک، یہ پرانی حقوق نسواں کی تحریک سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ پرانی حقوق نسواں کی جو تحریک تھی وہ سرمایہ داری کی دوسری تحریکوں مثلا مزدور یونینوں کی تحریکوں کا حصہ تھی، یا اغلام بازوں کے حقوق کی تحریک ہے، یا انوائرمنٹ ماحول کے تحفظ کی تحریک ہے. تو یہ تحریکیں جو ہے سرمایہ دارانہ عدل کی تحریکیں نہیں ہیں بلکہ انفرادی حقوق کی تحریک ہے. ان تحریکوں کے نتیجے میں غیر سرمایہ دارانہ ملکوں میں غیر سرمایہ دارانہ معاشرت تو کمزور ہوتی ہے، مطلب حقوق نسواں کے نتیجے میں، این جی اوز کے نتیجے میں، یہ اغلام بازی کی تحریک کے نتیجے میں خاندان کمزور ہوتا ہے مثلا. لیکن جو سرمایہ دارانہ معاشروں میں یہ مزدور تحریکوں کا نعم البدل نہیں ثابت ہو سکتا، کیونکہ یہ سرمایہ داری کو بحیثیت سرمایہ داری چیلنج نہیں کرتی، یعنی اندر سے، بلکہ اس کے چند پہلوؤں کو اس کا ایسا سرمایہ داری سے اگر کسی چیز کا تعلق زیادہ ہے تو وہ ماحول کا نسواں کا بھی ہے، کیونکہ لیکن یہ ہے کہ تحریک نسواں بھی اس کو سرمایہ داری سے جوڑتی بھی ہے تو بہت کم، اور اس کا زیادہ جو ہے فوکس جو ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پہ ہوتا ہے، سرمایہ داری پر ایسا نہیں ہوتا. اور سرمایہ داری میں حقوق کے تحفظ پہ ہوتا ہے لیکن خواتین کے حقوق کے تحفظ پہ ہوتا ہے مثلا. اور اس کے نتیجے میں مثلا یہ ہے کہ خواتین اور مردوں کے درمیان جو ہے تنافر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اجتماعیت قائم نہیں ہوتی جو مثلا مزدور یونین کے تحت قائم ہوئی تھی، اور وہ سارے لوگوں کے حقوق سرمایہ دارانہ حقوق کی بات نہیں کرتی اور پورے نظام کی بات نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ اس نظام میں یعنی عورت کو جو ہے، تو اصل میں عورت یہ تحریک جو ہے مرد کے خلاف ہے، سرمایہ کے خلاف ہے، سچ نہیں ہے. تو سرمایہ داری کے لیے عورت کو بہت آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے. اسی طرح غلام بازی کو بھی اور ایون ماحولیات کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ تحریکیں جو ابھری ہیں یہ پرانی تحریکوں کی جگہ جو نہیں لے سکی. تو یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے، اگلی بار جمہوریت کو کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.